الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے ملک میں کرونا وائرس نامی بیماری کی وجہ سے مارچ سے لاک ڈاؤن جاری ہے اور مذہبی مقامات پر بھی عبادت کرنے پر پابندی نافذ ہے۔ الحمدللہ تمام ہی برادران وطن نے لاک ڈاؤن کا پالن کیا اور محکمہ صحت کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر بھی عمل کیا ہے، اور نماز جمعہ کو لے کر دارالعلوم دیوبند اور دیگر تمام مدارس کے فتاویٰ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ نماز جمعہ کو گھر پر ادا کرنا جائز ہے، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر انوار و تجلیات کے ساتھ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ تو اب نماز عید کا مسئلہ ہے کہ کہاں ادا کی جائے، آیا مساجد میں یا عیدگاہ میں یا گھروں پر؟ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی اس سلسلے میں آ چکا ہے کہ اگر نماز عید کی ادائیگی کی مساجد میں یا عیدگاہ میں کوئی صورت نہیں نکلتی ہے تو اس صورت میں نماز جمعہ کے قیام کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے نماز عید بھی گھروں پر ادا کی جائے گی، اور اس میں کم سے کم 4 افراد کا ہونا ضروری ہوگا۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ نماز عید کے شرائط اور طریقہ نماز وغیرہ کو آسان انداز میں بیان کر دیا جائے۔ نماز عید کے قیام کی شرائط تقریباً وہی ہیں جو نماز جمعہ کے قیام کی ہیں، البتہ جن مقامات پر نماز جمعہ درست اور صحیح ہے تو ان مقامات پر بھی عید کی نماز درست ہے، یعنی وہاں کے رہنے والے افراد پر نماز عید کا پڑھنا واجب اور لازم ہوگا، اور جن مقامات پر نماز جمعہ پڑھنا درست نہیں تو ان مقامات پر رہنے والے افراد کے ذمے نماز عید کا پڑھنا واجب نہیں ہوگا، بلکہ فقہاء نے ایسے مقامات پر رہنے والے تمام افراد کے لیے چاشت کی 2 یا 4 رکعات نماز پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ احناف کے یہاں صحیح قول کے مطابق نماز عید واجب ہے، تو اب نیت اس طرح کریں گے: میں نیت کرتا ہوں 2 رکعات نماز عید الفطر واجب مع 6 زائد تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب پہلی تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر ثنا پڑھیں گے اور مقتدی حضرات بھی ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیر کہیں گے۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، پھر کچھ فصل کے ساتھ دوسری تکبیر کہیں گے اور ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں امام صاحب ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر نیت باندھ لیں گے، پھر اس کے بعد امام صاحب قرات اور اس کے ساتھ رکوع وغیرہ کر کے اپنی پہلی رکعت کو مکمل کر لیں گے۔ دوسری رکعت میں امام صاحب قرات کریں گے اور رکوع میں جانے سے قبل 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہتے ہوئے امام صاحب اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اسی طرح دوسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھائے بغیر سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے، اور بقیہ نماز حسب معمول ادا کرتے رہیں گے۔ پھر عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کی جائے، اس کے بعد امام صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو خطبے کو شروع کرنے سے پہلے خطبے میں 9 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے، اس کے بعد خطبہ شروع کیا جائے، اور دوسرے خطبہ شروع کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے، اس کے بعد خطبہ شروع کیا جائے، اور یہ عمل مستحب ہے، چونکہ ہمارے یہاں ماحول یہ ہے
کہ نماز عید کے بعد عام طور پر بہت سے افراد ایک دوسرے سے معانقہ اور مصافحہ کرتے ہیں، جو کہ معانقہ اور مصافحہ عید کی نماز کے بعد کرنا ثابت نہیں ہے اور اس کو لازم پکڑنا بدعت ہے، جبکہ موجودہ دور میں کرونا وائرس آپس میں میل جول سے پھیل سکتا ہے، اس لیے معانقہ اور مصافحہ سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، اور افضل یہ ہے کہ عید کی نماز سے 2 یا 3 دن پہلے ادا کر لیا جائے، تاکہ غربا اور مساکین اپنی عید کی تیاری بسہولت کر سکیں اور ہماری خوشی میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ فقط والسلام۔